میرے ساتھ استاد محترم موجود ہیں۔ حضور سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری ٹرانسمیشن میں خصوصی طور پر شرکت فرمائی اور اپنا ٹائم عنایت فرمایا۔ آخر میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ کچھ دعائیہ کلمات اور عوام اہل سنت کے لیے کچھ پیغام اگر دینا چاہیں ہمارے ناظرین کو۔ جی آپ صاحب، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قبلہ حضرت علامہ پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہم العالیہ، آپ جس طریقے سے علم کا فیض لٹا رہے ہیں، روحانیت کا فیض لوگوں کو دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے۔ اور میری یہ عوام اہل سنت سے گزارش ہے کہ اپنے تھوڑا سا مزاج ٹھیک کریں۔ یہ نہیں ہے کہ جدھر کی ہوائی ادھر چل پڑے، اور جو اپنے آپ کو مفتیان بنائے بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں میری گزارش ہے دست بستہ کہ آپ نے بھی دنیا میں سے جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ کم از کم کسی بزرگ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے اپنے الفاظ کا اچھا چناؤ کیا کریں، اور ایسی گھٹیا گفتگو نہیں کرنی چاہیے جس سے کسی کی ذات کو ٹارچر کرنے کی کوشش کی جائے۔ گو ہمارے قبلہ پیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ کوئی بندہ جس طرح بھی ان کے بارے میں الفاظ کہے ان کی شان میں فرق نہیں پڑتا۔ جیسے چاند کی طرف منہ کر کے کو تھوکے تو اپنے ہی منہ پہ آتی ہے۔ لیکن میں پھر بھی ایز اہل سنت تمام علماء کرام کو اور عوام اہل سنت کو یہ فکر دینا چاہتا ہوں کہ آپ جب بھی کسی بزرگ کے بارے میں گفتگو کریں تو لہجہ اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین بھی گناہ گار کو تو بخش دے گا، لیکن جو گستاخ ہے اس کی بخشش نہیں ہونی۔ یہ آپ سب پکی بات ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا، آپ کی اہل بیت یا آپ کے صحابہ کبار اور آپ کی آل اولاد کا یا کسی بھی بزرگ کا گستاخ ہے، گستاخ کے لیے معافی نہیں ہے۔ جو بندہ گناہ گار ہے اس کی تو بخشش ہو جائے گی، لہٰذا گستاخی سے بچنا چاہیے۔ اور کبھی بھی کسی بزرگ کے بارے میں کوئی کلمات کہیں تو سوچ سمجھ کر اور ناپ تول کر گفتگو کرنی چاہیے۔ اپنا قد بھی دیکھنا چاہیے اور اگلے کا قد بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے ان کو کیا مرتبہ دیا، کیا میری کوئی حیثیت ہے کہ میں ان کے بارے میں کوئی نازیبہ کلمات کہوں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے بارے میں اچھی گفتگو کرنا، اس نے ظن رکھنا، یہ اللہ رسول کا حکم ہے۔ اور یہ گھٹیا گفتگو کرنا یہ ماں باپ کی تربیت اور اساتذہ کی تربیت بتاتی ہے کہ اس بندے کی تربیت کیسے ہوئی ہے۔ جن کی تربیت اچھی ہوتی ہے وہ کسی بزرگ کے بارے میں کوئی گھٹیا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ میں عوام اہل سنت اور جو علماء اہل سنت ہے ان کی خدمت میں دست بستہ یہ پھر آخر میں عرض کروں گا آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے کہ کم از کم اپنی زبان کو سنبھال کے بولا کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ کلمات لکھے جاتے ہیں اور قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہے۔ کسی کے کہنے پر کوئی گھٹیا گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ اپنا معیار ایک رکھنا چاہیے، معیار سے نیچے نہیں گرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قبلہ پیر صاحب کو کہ علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کے عقیدے کی اصلاح بھی فرماتے ہیں، علمی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے۔ الحمدللہ ہمیں نہ اپنے آستانے کے سجادہ نشین پر کوئی شک ہے اور نہ ہم کسی کو یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی گفتگو کرے، اس لیے کہ آپ کا عقیدہ بھی سچا ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے نوازا ہے۔ کبھی آپ نے کوئی گفتگو ایسی نہیں کی جس میں کسی طرح بھی کوئی پتہ چلے کہ آپ کس اعتبار سے رافضیت۔ آج کل تو یہ دور چل پڑا ہے حافظ صاحب، ہر بندے پہ رافضیت کا فتویٰ، ہر بندے پہ رافضیت کا فتویٰ۔ جس کو کوئی بات نہیں ملتی وہ دوسرے پہ فتویٰ لگانا شروع کر دیتا ہے۔ کسی کی عزت گھٹا کر اپنی بڑھانا، ایسے عزت نہیں بڑھتی۔ عزت اس کی بڑھتی ہے جس کو اللہ عزت عطا فرمائے۔ تو ہمارے قبلہ پیر صاحب کو اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ اگر کوئی بار آپ کے بارے میں گھٹیا گفتگو کرے گا تو وہ خود ہی ذلیل و رسوا ہوگا، آپ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبلہ پیر صاحب کو ہر شر سے محفوظ فرمائے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، صحت و تندرستی والی لمبی زندگی